على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی لطف و کرم ہے خدا متعال کا. اس نے ایک بار پھر سعادت نصیب فرمائی، توفیق نصیب فرمائی، وقت کے امام کے حضور ان کی جد امجد کی شہادت کی تسلیت پیش کر سکے. خدا متعال نے توفیق نصیب فرمائی کہ سید الشہداء کا ذکر کریں. صدیوں کی جو امانت ہم تک پہنچی ہے، انشاءاللہ اس امانت کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے، خدمت اپنے حصے کی انجام دیتے ہوئے اگلی نسلوں تک پہنچائیں. کروڑوں عزادار سید الشہداء کے جنہوں نے گزشتہ ایام کے اندر اس خدمت کو انجام دیا، پروردگار سے دعا کرتے ہیں خدایا ان سب کو بہترین اجر و ثواب نصیب فرما. اے پاک پروردگار ہمیں ان مخلص عزاداروں میں شامل فرما، اور سید الشہداء کی عزاداری میں جس نے جہاں کہیں بھی کوئی زحمت اٹھائی ہے، ظاہر ہے کہ متعدد جگہ پہ پاکستان میں بھی سخت حالات پیش آئے ہیں، دنیا میں مختلف جگہوں کے اوپر سختیاں آ سکتی ہیں جو شاید ہمیں پتہ نہ چلیں. ان تمام جگہوں پر کسی کو بھی کوئی سختی اٹھانی پڑی ہے، اسے خدا سید الشہداء کی بہترین شفاعتیں، بہترین شفقتیں نصیب فرمائے. پاک پروردگار جو سید الشہداء کی محبت سے محروم رہ گئے ہیں، خدایا دعا کرتے ہیں خدایا شہادت سید الشہداء کا واسطہ، جو اس محبت سے محروم رہ گئے ہیں ان کو اس محبت سے مالا مال فرما، ان کے دلوں کو نرم کر دے اس حقیقت کو درک کرنے کے لیے. پاک پروردگار وقت کے امام کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے ساتھ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. خدا متعال نے دین مبین کے اندر انسان کی حقیقت کو دیکھتے ہوئے ایک جامع نظام ارسال فرمایا ہے. انسان کی حقیقت کوئی سادہ حقیقت نہیں ہے. اگر انسان کی صرف جسمانی حقیقت کو دیکھیں، جس کو میڈیکل سائنسز کے اندر دیکھا جاتا ہے، تو آپ اور میں جانتے ہیں کہ ہر سال سینکڑوں ارب ڈالرز کا بجٹ اس کے اوپر لگتا ہے کہ انسان کی جسم میں آنے والی تبدیلیوں کو اسٹڈی کیا جاتا ہے، بیماریوں کے علاج کے لیے، بیماریوں کے مقابلے کے لیے. اور سال دو سال سے جس مشکل سے پوری دنیا گزر رہی ہے،
یہ انسان کی معلومات کے ناقص ہونے کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ چاہے یہ وائرس خود سے بنا ہو، چاہے کسی نے اس کو بنایا ہو، جس نے بھی بنایا ہو یا یہ خود سے بنا ہو، ناتوانی ہے کہ اس کو حل نہیں کر پا رہے، یہ ضعف ہے۔ اگر انسان کے جسمانی وجود کے اندر اتنی کمپلیکیشنز ہیں، اور ہم یقیناً جانتے ہیں کہ روحانی وجود اس جسمانی وجود سے کہیں زیادہ برتر ہے، اس کی عظمت اس سے کہیں زیادہ ہے، تو انسان کا وجود کتنا پیچیدہ ہوگا۔ اگر ہم انسان کے جسم کو صحیح نہیں سمجھ پائے، اس کے لیے کوئی اتنا اچھا نسخہ نہیں لکھ پا رہے کہ اس کو ہم بیماریوں سے محفوظ رکھ سکیں، اور تمام تر ترقی اور تمام تر جان پہچان کے دعووں کے بعد ہماری ناتوانی یہاں پر آئی ہے، تو آپ تصور کریں کہ جو انسانوں کے لیے قوانین بنا رہے ہیں خدا کے قانون سے ہٹ کر، وہ کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ بھائی قانون تو آپ اس حقیقت کے لیے بنائیں جس کو آپ پہچان چکے ہوں، جس کے رموز کو، جس کے اسرار کو آپ سمجھ چکے ہوں۔ آپ خود قبول کر رہے ہیں کہ ہم نہیں جانتے تو پھر اس سے پوچھو جو جانتا ہے، اس سے پوچھو جس نے اس کو بنایا ہے۔ پوری دنیا کے اندر قانون یہی ہے کہ بھائی اگر آپ نے کوئی مشین بھی خریدی ہے تو آپ مشین بنانے والے کی بات پہ اعتماد کرتے ہیں، نہ کہ کسی تھرڈ پرسن پہ جس نے اس مشین کو شاید طریقے سے استعمال بھی نہ کیا ہو۔ تو یہ خدا ہے جو خالق انسان ہے، وہ جو خالق انسان ہے وہی شریعت دینے والا ہے، وہی دین دینے والا ہے۔ اب اس دین کے ساتھ کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی، اور خود فرما رہا ہے کہ جو دین میں نے بھیجا ہے وہ کامل دین ہے، جامع دین ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین ایک جامع، کامل، محفوظ دین اللہ کی طرف سے آ گیا۔ اب جو انسان کی ذمہ داری ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اس دین کو قبول کرے، بھائی اس پر عمل کرے۔ اس میں رکاوٹ کیا بنتی ہے؟ میں اپنے موضوع کے عنوان سے ایک رکاوٹ عرض کروں گا۔ اس رکاوٹ کا حل دین نے کیا دیا ہے، اور اس کا تعلق ہمارے موضوع سے یعنی شہادت سید الشہداء اور احیاء دین، اس کو لنک کرتے ہوئے چند نکات عرض کرنے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ آخری ایام کی سمت ہیں، پروردگار انشاءاللہ اس عزاداری کو ہم سے اور آپ سے قبول فرمائے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ہم انسان کتنے عابد زاہد کیوں نہ ہو جائیں، معمولاً ہم انسانوں کے اندر، سوائے ایکسیپشنلی بہت کم لوگوں کے، معمولاً ہم انسانوں کے اندر اپنے مادی فائدے نقصان کی بڑی شدید خواہش ہوتی ہے۔ اس سے ہم اپنے آپ کو ایکسیپشن نہ دیں تو بہتر ہے۔ ٹیسٹ نہیں ہوئے ہوں تو دعوے کر سکتے ہیں، میں دعوے کروں گا میں بڑا عابد ہوں، بڑا زاہد ہوں، دنیا کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ معمولاً ایسا نہیں ہوتا، بہت کم لوگ ہوتے ہیں، میرے خیال میں 0.0 کچھ ہوں گے جن کو دنیا کی مطلق پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ اللہ کے نظام کے اندر، اللہ کے عطا کے اندر، رزق کے اندر اتنے غرق ہوتے ہیں کہ ان کو دنیا کی واقعاً پرواہ نہیں ہوتی۔ معمولاً ہم لوگ ایسے نہیں ہوتے، ایک پریشانی آتی ہے ایک دم پریشان ہو جائیں گے، ہاتھ پاؤں پھول جائیں گے، اور نعوذ باللہ تعالیٰ جیسے نعوذ باللہ کوئی سرپرست ہے ہی نہیں، خود ہی ڈیل کرنا ہے اس کو۔ جو اہل خدا ہوتے ہیں تو ایسے نہیں ہوتے، لیکن بہرحال ہم ایسے ہیں، ہمارے اندر مادیات، مادی دنیا کے فائدے نقصان اہمیت رکھتے ہیں۔ وہ جو دین بھیجنے والا ہے، جو خالق انسان ہے، وہ بھی انسان کی اس کہیے حقیقت کو، کمزوری کو، ضعف کو جانتا ہے، تو اس نے دین ایسا نہیں بھیجا جو اس کی مادی دنیا کو تباہ برباد کر دے۔ بھئی وہ بھی تو چاہتا ہے کہ لوگ دین پہ عمل کریں، تو اس نے دین کو اگر ایسا بنا کے بھیجا ہوتا کہ جو دین پہ عمل کرے گا اس کی مادی دنیا تباہ برباد ہو جائے گی، تو پھر تو دین پہ عمل کرنا بہت سخت ہو جاتا۔ پھر وہ 0.01% جتنا میں نے کہا مثال کے طور پر، بس وہی عمل کر پاتے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ نے دین کو ایسا بھیجا ہے کہ تم اس پہ عمل کرو، تمہاری دنیا بھی پوری ہوگی، تمہاری آخرت پوری ہوگی۔ اور یہ اگر میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ دین کی تبلیغ کا سب سے اہم پوائنٹ ہے، اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اس کو میں آپ کی خدمت میں اللہ کے رسول کی زندگی سے
مثال لیتے ہوئے عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ وہ جو کفار مکہ تھے یا وہ جو مدینہ کے رہنے والے تھے، وہ سب کے سب فلسفی تھے کیا؟ سب کے سب عارف اور زاہد تھے کیا؟ نہیں۔ تو انہوں نے دین کیوں ایکسیپٹ کیا؟ پہلے مرحلے میں وہ کیا دیکھتے تھے؟ پہلے مرحلے میں سب سے پہلے وہ دیکھتے تھے کہ جہاں یہ اللہ کے نبی چاہتے ہیں، ان کے اطراف میں جو لوگ چل رہے ہیں وہ ہم سے مختلف ہیں، ہم لڑتے جھگڑتے ہیں، یہ لوگ پرسکون ہیں، ہمارے اندر کمزوریاں ہیں، یہ لوگ طاقتور ہیں، ہمارے اندر مس مینجمنٹ ہے، ان کے اندر مینجمنٹ ہے۔ سب سے پہلی چیز جو انسان کو اٹریکٹ کرتی تھی اس زمانے کے اندر جب اللہ کے نبی مدینے کے اندر تشریف لائے، نظم و ضبط۔ دنیا کے اعتبار سے مدینہ کوئی بہت ترقی یافتہ شہر نہیں تھا، حتیٰ عربوں کے درمیان، عرب میں ظاہر مکہ سب سے بڑا شہر تھا اور ہب تھا گویا اس زمانے کی ایکٹیویٹیز کا، حتیٰ ٹریڈ ایکٹیویٹیز کا۔ اس کے بعد اگر کوئی اس پورے ریجن کے اندر کوئی جگہ بہت مشہور تھی تو وہ یمن کا علاقہ تھا جو ایک اعتبار سے ڈیولپ تھا، اور بعد میں پھر اور دور دور چلے جائیں تو وہ تو ایک علیحدہ معاملہ ہے، مثلا ایجپٹ وغیرہ۔ لیکن عربستان کی اگر آپ بات کریں تو یہاں پہ مکہ سینٹر تھا، مدینہ چھوٹی سی جگہ تھی، لیکن اس چھوٹی سی جگہ نے پورے عرب کو اٹریکٹ کر لیا۔ کیوں؟ اب اس نے آؤٹ پٹ دیا، اس نے ایفیشنسی دکھائی۔ یہ ساری ایفیشنسی قیامت کی بات کی تھی؟ نہیں، دنیا کے اندر بھی تھی، دنیا کے اندر تھی۔ تو اللہ کا دین دنیا بھی دے گا یا نہیں دے گا؟ قطعاً دے گا، قطعاً دے گا۔ اس کا راستہ کیا ہے؟ یہ تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا۔ اور یہ شاید میں نے کل پرسوں آپ کی خدمت میں یہیں پہ روکا تھا، اور تھوڑا سا میں اس کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ دین ہم سے نہیں کہہ رہا کہ تم دنیا بھول جاؤ، دنیا غرق کر دو، اپنی ختم ہو گیا۔ وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، جہاد ہو رہا ہے، جان کی قربانی دینی ہوتی ہے۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، شاید کوئی چیز تمہیں بری لگے اور جبکہ تمہارے لیے اچھی ہوتی ہے، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ لیکن اگر اس سے ہٹ کر بات کریں، اور اس میں بھی حتیٰ ایک لحاظ سے، تو دنیا قربان نہیں ہوگی۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ ہماری دنیا کے اندر پیٹرنز بنے ہوئے ہیں، اور جو ویسٹ میں رہ رہے ہیں ان کے لیے تو پیٹرنز بالکل سب کو پتہ ہے، اتنے کرسٹلائز ہیں، موومنٹ کی گنجائش نہیں ہوتی۔ پاکستان میں پھر تھوڑا سستی بھی کر لو، تھوڑا سا دیر سویر کر لو، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، وہاں تو ظاہر ہی نہیں ہوتا۔ تو وہاں بہت کرسٹلز ہیں، یہ ہے بلاک بالکل بنا ہوا۔ اچھا، وہاں پہ پیٹرن کیا ہے؟ پیٹرن یہ ہے کہ بھائی آپ پورا سوئیں، 6 گھنٹے 8 گھنٹے وہ آپ سوئیں، پھر پورا دن آپ نے کام کرنا ہے، اور اب اس دوران میں دین آ گیا، اور دین کہہ رہا ہے کہ نہیں، صبح کو اٹھو، فجر کی نماز پڑھو۔ ونٹر میں تو چلو چل جائے گا، سمر میں کیا ہوگا؟ اب مثال کے طور پر جو پاکستان میں بھی حتیٰ مثلا سمر میں آپ کی فجر کی نماز بہت پہلے ہو رہی ہے، ابھی آفس جانے میں بہت دیر ہے، تو آدمی کہتا ہے اگر میں اس موقع پہ اٹھ جاؤں تو پھر میں اتنا ایکٹیو نہیں ہوں۔ کیا حل ہے ہمارے پاس؟ دین دنیا دے گا یا نہیں دے گا؟ اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی حقیقت ہے، اللہ کے نبی نے کچھ قوانین بتائے ہمیں۔ ان قوانین میں سے ایک قانون اللہ کے نبی نے بتایا کہ دیکھو، اذان فجر سے لے کر سورج نکلنے کے لمحے تک یہ جو دورانیہ ہے، یہ رزق کی تقسیم کا وقت ہے، یہ رزق کی تقسیم کا وقت ہے۔ اس میں اللہ سے اپنا رزق مانگو، اللہ کی بندگی کرو، اس میں اللہ سے رزق مانگو۔ اچھا، اب ہماری جو دنیا ہے وہ پتہ نہیں جس نے بھی بنائی ہے، ہم سب کو بھی احساس ہے، شاید یہ سوچ کے بنائی ہے کہ جو خدا کا دین کہے گا وہ نہیں کرنا ہے۔ اس پہ ڈر یہ لگنے لگتا ہے جیسے شیطان نے بنائی ہے۔ اگر خدا کا دین کہتا ہے شرم و حیا رکھو، تو یہ جو ہمارا جدید دور ہے وہ سب سے پہلے جس چیز کو کاٹتا ہے وہ شرم و حیا ہے۔
اگر خدا کا دین کہتا ہے مثال کے طور پر، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ بھئی اس ٹائم سے اس ٹائم آپ اٹھیں، آج کا جو دور بنے گا وہ یہ کہ جاگنے والا صبح تک جاگے گا جب تک اذان نہیں ہوئی ہے، بس اسی وقت سوئے گا، رات کو ساری رات جاگے گا۔ اچھا، وہ جو ساری رات جاگے گا اس میں 4-5 گھنٹے ایسے گزارے گا جس میں اس کو خود بھی پتہ نہیں ہوگا میں نے گزارے کہاں ہیں۔ آپ کسی بچے کو دیکھ لیں، بڑوں کو سبھی کی حالت ایک ہی جیسی ہو گئی ہے، کوئی ویڈیو گیمز کھیل رہا ہے، کوئی سوشل میڈیا کے اوپر ہے، کوئی انٹرنیٹ کے اوپر ہے، کوئی چیٹ کر رہا ہے، 4-5 گھنٹے ایسے گزر جائیں گے۔ اچھا، اب بالکل کریٹیکل ٹائم آ جائے گا جہاں پر اگر یہ چاہے 1 گھنٹہ اور جاگ لے، تھوڑی سی اللہ کی بندگی کر لے، بس یہاں پہ نہیں ہونا، اب وہ ختم ہو چکا ہے، اس کو فقط سونا ہے۔ یہ ایک گروپ ہو گیا۔ دوسرا گروپ کون سا ہے؟ دوسرا گروپ وہ جو میں نے بتایا، اس کو آفس جانا ہے، اس کو جاب پہ جانا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مولانا میں فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتا۔ اچھا، اب رزلٹ کیا ہے؟ رزلٹ یہ ہے کہ جس دنیا کو لینے کے لیے آپ نے اللہ کا یہ حکم چھوڑا تھا، اب وہ دنیا آپ کو آسانی سے نہیں ملے گی۔ اچھا، آپ جواب میں مجھ سے کہہ سکتے ہیں مولانا بڑے دیکھیں ہم نے جنہوں نے کبھی دنیا میں فجر نہیں پڑھی ہوگی زندگی میں، بڑی آسانی سے پیسہ آ رہا ہے۔ یہ میں نے پہلے عرض کر دیا تھا آپ کی خدمت میں۔ ایک وہ ہوتا ہے جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رزق کہا تھا، وہ اپنے ایمان والوں کے لیے کہا تھا، اور ایک وہ ہوتا ہے جس کو خدا نے کہا تھا تمتع، مزے، یہ خدا نے کافروں کے لیے کہا تھا۔ خدا نے نہیں کہا کہ میں کافروں کے مزے کاٹ دوں گا، نہیں، ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل، اور آگے جا کے فرماتے ہیں وسوف یعلمون، چھوڑ دو انہیں اے اللہ کے نبی، اے نبی انہیں چھوڑ دو، یاکلوا ویتمتعوا، کھائیں پیئیں، جتنے مزے لیتے رہیں، یلہہم الامل، ان کی خواہشات انہیں برباد کر دیں۔ نہیں مان رہے، ٹھیک ہے، جانے دو، کھائیں پئیں۔ اور خدا نے متعال قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اگر تم اہل ایمان کی گمراہی کا خطرہ نہیں ہوتا نا تو ہم ان کفار کے گھروں کو چھتیں ان کی چاندی سے بنا دیتے، سونے سے بنا دیتے، ان کی سیڑھیاں بھی سونے چاندی سے ہوتی۔ اچھا، اب رزلٹ کیا ہے؟ رزلٹ یہ ہے کہ بھائی آپ اپنے ساتھ دیندار ہونے کے ناطے یہ فیصلہ کرنے آپ کو خدا کے نظام کے اندر رہتے ہوئے رزق چاہیے، یا نعوذ باللہ تعالی ہر غلط صحیح جہاں سے پیسہ آتا ہے چاہیے۔ دنیا مل جائے گی اینڈ میں یا نہیں ملے گی؟ بالکل مل جائے گی۔ دولت مل جائے گی، اگر میں کسی کو یہ کہوں دولت سے بہتر مل جائے گی پھر کیا ہے؟ چھوٹی سی ایک بات سناتا ہوں آپ کی خدمت میں، ایک واقعہ۔ درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ کئی دفعہ سنا چکا ہوں، اور بہرحال کچھ اس طرح کوشش کروں گا کہ جس نے سوال پوچھا تھا وہ برا نہ مانے، وہ بات بھی کوئی برے ماننے کی ہے بھی نہیں۔ بہرحال کسی نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا جنت میں آئی پیڈ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بڑا گھبرا کے اس نے پوچھا جیسے میں ناراض ہو جاؤں گا۔ تو پہلے میں نے اس کو اطمینان دلایا کہ بھائی میں ناراض نہیں ہوں گا، آپ جو پوچھنا ہے پوچھیں۔ تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ جنت میں آئی پیڈ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں آئی پیڈ کیوں چاہیے؟ کہنے لگا کہ مجھے بہت اچھا جوان ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے معلومات چاہیے ہوتی ہے، نالج، انفارمیشن۔ آئی پیڈ کے ہوتے ہوئے جو مجھے چاہیے ہوتا ہے مجھے مل جاتا ہے، اور مجھے بہت مشکل لگ رہا ہے کہ میں کسی ایسی جگہ پر ہوں جہاں پر انفارمیشن نہ ہو، نالج نہ ہو، میں ایسے ہی پڑھا رہا ہوں، کھاؤں پیوں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ فرض کرو اگر میں تمہیں ایسا کوئی ایسا سورس آف نالج دے دوں جس میں آئی پیڈ کی ضرورت نہ ہو، ڈائریکٹ نالج تمہارے برین میں آ جائے۔ یعنی مثال کے طور پہ تمہیں نالج چاہیے، تم یہاں بیٹھے بیٹھے یہ دیکھ سکو کہ فلاں آئی لینڈ کے اوپر کیا ہو رہا ہے وداؤٹ اینی کمیونیکیشن کے لنک کے۔ تمہیں یہ پتا ہو دیکھ کر اس ملک میں کتنے بندے ہیں، کتنے مریض ہیں، کتنے صحت مند ہیں، کس کو کتنا وائرس لگا ہوا ہے، کس کو نہیں لگا ہوا، کیا ہے، دیکھ کے پتہ چل جائے۔ پھر آئی پیڈ چاہیے؟ تو اس نے کہا نہیں، یوز لیس ہے، وہ تو ایک انسٹرومنٹ ہے۔ صحیح ہے،
میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، آپ کو اپنی دنیا میں دولت کیوں چاہیے؟ یہ آبجیکٹو ہے یا انسٹرومنٹ ہے؟ تو کون کتنا پاگل ہونا چاہیے واقعاً کسی کو یہ کہے دولت آبجیکٹو ہے؟ گولڈ پائل اپ ہو کے رکھا ہوا ہو، یہ آبجیکٹو ہے؟ آپ کے بیلنس میں ایک نمبر شو ہو رہا ہو، یہ آبجیکٹو ہے؟ نیچرلی آبجیکٹو نہیں ہے، اس کے ذریعے سے کچھ لینا ہے آپ نے، یہ آپ کے لیے ایک ذریعہ، ایک انسٹرومنٹ ہے، ایک آپ کے لیے ایک میڈیم ہے جس کے ذریعے سے آپ اپنی کچھ خواہشات کو حاصل کر لیتے ہیں۔ اچھا، ان خواہشات کی باٹم لائن کیا ہے؟ میں جتنا غور کرتا ہوں سب کی باٹم لائن سیٹسفیکشن، ٹرینکوالٹی، پیس، سیٹسفیکشن۔ حتیٰ وہ جو دنیا کی مہنگی ترین کشتی خریدتا ہے اور اس کو لے کے سمندر میں جاتا ہے، اینڈ آف دا ڈے جو اس کو چاہیے ہے، چاہے وہ اس کے ذریعے لوگوں کے پر شو مارتا ہے، پوری دنیا کے اندر مثلا میگزینز کے اندر اس کے ایڈورٹیزمنٹ آئیں گے، یہ ہوگا، یہ آرٹیکلز آئیں گے، تو اینڈ آف دا ڈے اس کو کیا چاہیے؟ ایک سیٹسفیکشن۔ اور اگر یہ سیٹسفیکشن بغیر کسی دولت کے، بغیر کسی تمام زحمتوں کو اٹھائے، اس سے بہتر سیٹسفیکشن مل جائے، پھر ابھی شاید کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو وہ کہے نہیں پھر بھی مجھے تو وہی کشتی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی انسان ان تجربوں سے گزر چکا ہو نا، تو وہ فوراً سمجھ جائے گا کہ مجھے سیٹسفیکشن چاہیے۔ اور میں نے عرض کیا ہے پہلے بھی کہ یہ ان تمام کے بعد جب ان تمام چیزوں کی سیٹسفیکشن سے یہ خوش نہیں ہو پاتے تو پھر ایڈکشن پہ جاتے ہیں اور اس میں آخری راستہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس میں ڈیتھ اور یہ اور وہ۔ تو آپ کو اور مجھے سب کچھ کیوں چاہیے؟ ایک سکون، یہ جو خدا تعالیٰ بار بار کہتا ہے نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو کہ دلوں کو اطمینان بس اللہ کی یاد سے ہوتا ہے۔ اور یہ یاد صرف تسبیح پڑھنا نہیں ہے، سبحان اللہ الحمدللہ کہنا نہیں، یہ یاد وہ ہے جو واقعاً دل سے نکل رہی ہوتی ہے، اور پھر ایک سیٹسفیکشن ہے جو انسان کے اندر ہے۔ ایک دفعہ میں نے کسی سے ایک دعا کے بارے میں پوچھا کہ تم یہ دعا بہت پڑھتے ہو پابندی سے، اس دعا سے تمہیں کیا ملا؟ تو اس نے مجھ سے بڑی عجیب بات کہی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ پہلے میں یہ دعا پڑھ رہا تھا پیسہ کمانے کے لیے، اس دعا کو پڑھنے سے ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ پیسہ نہیں بھی ہوتا تو میرے اندر اطمینان آ گیا۔ تو ایک اور آدمی نے سنا تو اس نے کہا کہ اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے کہ پیسہ ہو یا نہ ہو، اطمینان ہے آپ کے پاس، کیونکہ پیسے کے بعد بھی کیا ہونا تھا؟ اگر پیسے کے بعد بھی بے اطمینانی ہونی تھی تو وہ بہت برا تھا۔ تو تمام باتوں کا رزلٹ کیا ہے؟ رزلٹ یہ ہے اللہ یہ دنیا ہمیں دیتا ہے، اس دنیا کی چھوٹی چیزوں میں نہیں پھنساتا، اس دنیا میں بھی جو بیسٹ آف دس ورلڈ ہے وہ ہمیں دے دیتا ہے۔ بیسٹ آف دس ورلڈ کیا ہے؟ سیٹسفیکشن، پیس، ٹرینکوالٹی، وہ خدا نے مطالعہ میں دیتا ہے۔ اب کوئی نہیں معلوم سوئٹزرلینڈ کی پہاڑیوں میں جا کے اس کو حاصل کرتا ہے، کوئی کسی لیک کے کنارے ایک اپنا ہٹ بنا کے اس کو حاصل کرتا ہے، اور خدا نے مطالعہ فرماتا ہے تمہیں ان تمام مسائل کے بغیر میں تمہیں وہ سکون دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہیں ملے گا۔ اور یہ وہ خدا کی توجہ کا سکون ہے۔ جن لوگوں نے برزخ کے سفر کیے ہیں ان کے اندر ان کی کہانیوں میں بہت زیادہ ہے۔ میں نے آپ کو بڑا وقت لیا، یہاں تک آتے آتے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ دین یہ سب کچھ دیتا ہے لیکن ایک طریقے سے دیتا ہے۔ اور میں یہ بات بھی آپ کی خدمت میں بڑی خطرناک عرض کر دوں، ایک اور درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ اگر کوئی شخص مجھ سے یہ کہے مولانا مجھے ہر صورت میں بس وہ کشتی چاہیے، دین دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ دے سکتا ہے، لیکن خدا متعال نے پھر ایک جملہ فرمایا ہے کہ جو ہم سے صرف دنیا چاہتے ہیں ہم انہیں دنیا دے دیتے ہیں، پھر آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ یعنی اگر ایک انسان اصرار کرے اس بات کے اوپر کہ مجھے بے ہر قیمت دنیا چاہیے۔ ہم جب قم میں تھے تو ایک استاد آیت اللہ مشکینی ہوتے تھے، آیت اللہ مشکینی نے ایک دفعہ درس اخلاق میں یہ سنایا تھا، مجھے یاد آتا ہے آیت اللہ مشکینی نے سنایا تھا
انہوں نے بتایا کہ ایک بندہ خدا طالب علم تھا، غریب تھا، اس نے غربت میں ہی زندگی گزاری تھی. تو ایران میں گاڑیوں میں جو مشہور گاڑیاں وہاں پر ہیں وہ مرسیڈیز وہاں بہت مشہور ہے، اور اس کو وہاں پہ بینز کہتے ہیں. ظاہر ہے مرسیڈیز بینز اس کا پورا نام ہے، تو اس بینز کہتے ہیں. تو وہ وہاں پہ بہت مشہور تھی، چونکہ اس میں ایران کے اسٹیکس تھے، انقلاب سے پہلے ان کے شیئرز تھے، تو جو بھی بڑی گاڑی ہوتی تھی وہ زیادہ تر وہی چلتی تھی. تو کہنے لگے کہ انقلاب کے بعد ایک طالب علم تھا اور بہت غریب، اس نے غربت میں زندگی گزاری تھی، بچپن سے اس کے دماغ میں کریز تھا یہ بینز گاڑی کا، مرسیڈیز کا. تو کہنے لگے کہ وہ اچھا خاصا پڑھنے والا طالب علم، یہ وہ پتہ نہیں اس کے دماغ میں کیا بس خواہش رہتی تھی میرے پاس وہ گاڑی ہونی چاہیے. تو کہنے لگا کہ وہ اپنے علم اخلاق کے استاد کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ استاد میرے دل میں یہ خواہش ہے، یہ نہیں نکلتی، تو میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا نکال دو، یہ بیکار چیزیں، یہ دنیا ہے، اس سے بڑی خواہش کرو. اس نے کہا میں نہیں کر سکتا، اور میں آپ سے صرف یہ پوچھنے آیا ہوں کہ مجھے اپنی خواہش تک پہنچنا ہے، اس کا کوئی راستہ ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا ہے راستہ، مت کرو، بڑے کام پہ جاؤ. اس نے اصرار کیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تم نماز شب اسی نیت سے پڑھو مثلا، کیونکہ مشہور ہے کہ انسان نماز شب کو جس نیت سے پڑھے گا وہ حاصل کرے گا. تو اب انہوں نے شاید نماز شب کا نسخہ نہ دیا ہو، کوئی اور دیا ہو. انہوں نے کہا تم یہ کام کر لو، لیکن یہ میں تم کو بتا دوں بعد میں تم پچھتاؤ گے کہ تم نے غلط کیا. اس نے کہا ٹھیک ہے میں پچھتاؤں گا، دیکھوں گا، ابھی مجھے یہ چاہیے. آیت اللہ مشکینی بتا رہے تھے، کہہ رہے تھے اس کو وہ گاڑی مل گئی، پتہ نہیں کیا ہوا، کس طریقے سے ہوا، گاڑی مل گئی. اسی گاڑی میں اپنی فیملی کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو کے دنیا سے چلا گیا. اب یہ بچکانہ سی ایک مثال ہے، لیکن یہ مثال صرف یہ بتانے کے لیے ہے دین میں یہ طاقت بھی ہے، دین یہ بھی دے سکتا ہے. لیکن دین ہمیں اتنا بچہ نہیں سمجھتا، دین ہمیں اتنا چھوٹا نہیں سمجھتا کہ ہم کھلونوں کے پیچھے زندگی گزار دیں. دین ہمیں میچور دیکھنا چاہتا ہے. دین ہم سے کہتا ہے اگر دنیا بھی چاہیے نا، اتنے بچے مت بنو، تھوڑی سی دنیا کی بھی کوئی بڑی چیز مانگ لو. تو مثلا ہم سے کہتا ہے ربنا، کہو یہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، خدایا ہماری ازواج و اولاد میں سے ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے. ہمارے جو پرانے لوگ تھے وہ دعا کرتے تھے بیٹا شہزادے بنو، پوری دنیا کی دولت تمہیں مل جائے. دین یہ نہیں کرتا. دین نے کیا کہا؟ قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک ملے تمہیں. بعض اوقات اولاد ہوتی ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہوتی، گلے میں ہڈی ہوتی ہے، مولا کے بقول آنکھ میں کانٹا ہوتا ہے. خدا متعال نے ہم سے کہا اولاد ازواج سب ہو، آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. دنیا ہو، دنیا ہدف نہ ہو، دنیا وسیلہ ہو، دنیا ہدف نہ ہو میرے لیے. ربنا لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا. میں نے بڑا وقت دیا آپ کا یہاں تک لاتے لاتے. سید الشہداء نے کیا کیا؟ احیاء دین کی بات تھی. سید الشہداء نے انسانوں کی آنکھیں کھول دیں. صرف دنیا کے پیچھے جاؤ گے نا تو تم عبید الدنیا ہو، دنیا کے غلام ہو. اور جو دنیا کے غلام ہیں ان کا حشر عمر ابن سعد ہے، ان کا حشر شمر ہے، ان کا حشر ابن ملجم ہے. یہ سید الشہداء نے ثابت کیا. کم سے کم کیا ہے؟ عبداللہ بن زبیر ہے. اگر دنیا کے پیچھے جاؤ گے، دنیا کا مطلب دولت بھی ہے، دنیا کا مطلب طاقت بھی ہے، دنیا کا مطلب شہرت بھی ہے. ان کے پیچھے جاؤ گے لشکر یزید ہے. اور سید الشہداء نے سب کو ختم کر دیا. بڑی عجیب ایک روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ٹائم بھی ختم ہوا. بہت عجیب بات ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. 2-3 دن پہلے کسی نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا جب سید الشہداء کربلا کی زمین پر پہنچے تو بنی اسد وہاں پر تھے. سید الشہداء نے بنی اسد سے زمین بھی خریدی تھی.
اور ان کو یہ کہا بھی تھا کہ ہمارے جنازے دفنا دینا، اور وہ نصیحتیں جو وصیتیں کی تھیں. بنی اسد نے امام کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ امام نے تو بنی اسد کے ساتھ اچھائی کی تھی، زمین بھی خرید لی، پیسے بھی ان کو دے دیے واپس، زمین پر ان کو پیسے بھی دیے اور زمین کا نگہبان بھی انہی کو بنا دیا. تو انہوں نے امام حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ تو یہ بنی اسد کی جو داستان ہے بڑی عجیب داستان ہے. تھوڑا سا اس کو دیکھیے گا. بنی اسد میں 3 گروپ بن گئے، بلکہ ایک لحاظ سے 4 گروپ. ایک بنی اسد وہ تھا جس نے بدقسمتی سے عبید اللہ ابن زیاد کا ساتھ دے دیا. لشکر عبید اللہ ابن زیاد کے اندر بنی اسد کے لوگ تھے، اور بہت مشہور، جس کو سن کے آپ فوراً لعنت اللہ علیہ کہیں گے، حرملہ. یہ بنی کاہل کا ہے. بنی کاہل بنی اسد کی برانچ ہے. حرملہ بنی اسد کا ہے. ایک گروپ بنی اسد کا وہ تھا جو عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ تھا، یعنی یزیدی لشکر میں تھا. بنی اسد کے کچھ سربراہ تھے جو سید الشہداء کے ساتھ تھے، اور مشہور کون ہے؟ حبیب ابن مظاہر الاسدی. حبیب ابن مظاہر اسدی ہیں. یہ جو حبیب ابن مظاہر اتنے کٹھن حالات میں بھی کوفہ سے نکل کر امام تک آ گئے، یہ بنی اسد کی سپورٹ سے ہوا تھا. وہ جہاں پہنچتے تھے بنی اسد کے قبیلے کے جو لوگ رکے ہوتے تھے ان کے پاس رک جایا کرتے تھے دن میں، اور رات کو سفر کرتے تھے انہی کے بتائے ہوئے راستوں کے اوپر، اور کربلا تک آ گئے تھے. تو بنی اسد میں ایک گروہ وہ تھا جو عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ تھا، ایک گروہ بنی اسد کا وہ تھا جو امام کے ساتھ تھا، جس میں حبیب ابن مظاہر تھے، مسلم ابن اوسجہ تھے، اور امام کے جو سفیر تھے قیس ابن مصاحر سعیداوی، اگر میں نام صحیح لے رہا ہوں، میرا خیال میں صحیح لیا، وہ بنی اسد کے تھے. یہ بنی اسد کا دوسرا گروہ. یہاں پر ایک بڑی عجیب روایت بھی ہے، بہت عجیب روایت ہے، کہ عاشور کے نزدیک حبیب ابن مظاہر نے، چونکہ حبیب ابن مظاہر عاشور سے چند دن پہلے ہی پہنچے تھے، شاید 8 محرم کو، تو حبیب ابن مظاہر نے سید الشہداء سے کہا کہ بنی اسد اطراف میں رہنے والے ہیں، آپ مجھے اجازت دیں تو میں بنی اسد کو لے کر آؤں. سید الشہداء نے کہا کہ تم جاؤ. وہ گئے بنی اسد سے بات کی، بنی اسد نے نہیں مانے، کہا ہم ساتھ نہیں دیں گے. تو بنی اسد نے ساتھ نہیں دیا. کچھ لوگوں نے ساتھ دیا، امام حسین کے ساتھ تھے. اس کے بعد بنی اسد 2 گروپ ہو گئے. ایک بنی اسد کا گروپ وہ تھا جس نے یہ کہا کہ ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں، ہم کہیں اور جا رہے ہیں، تو وہ پیچھے چلے گئے. اور بعد میں پھر وہ اٹھ کر آئے، اور وہ بھی اٹھ کے نہیں آئے تھے بلکہ ان کی عورتیں آئی تھیں پہلے، اور انہوں نے دیکھا کہ اجساد پڑے ہوئے اور دفنانے والے نہیں ہیں، تو وہ پھاوڑے اور بیلچے لے کر آئیں. تو جب وہ لے کر آئیں تو ان کے مردوں کو غیرت آئی، اور وہ بھی پیچھے پیچھے آ گئے دفنانے کے لیے. اچھا، یہ بھی عرض کرتا چلوں، بنی اسد نے جب دفنا دیا تو ان کے اوپر سخت وقت آیا عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے. تو انہوں نے مولا چوتھے امام کو پیغام بھجوایا کہ مولا ہمارے اوپر سخت وقت آیا ہے. تو امام نے بنی اسد سے کہا کہ تم اپنی سواریوں کے اوپر سوار ہو جاؤ اور ان کو چھوڑ دو، اونٹوں کو چھوڑ دو، جہاں اونٹ رک جائے وہیں پہ رک جانا، وہیں پہ تمہارے لیے پانی بھی ہوگا. تو یہ لوگ چلے پھر وہاں سے، اور جو میں نے اسٹڈی کی تھوڑی بہت، اس کے مطابق اصفہان کے نزدیک ایک علاقہ تھا جہاں بنی اسد پہنچ گئے تھے. اور بنی اسد کا وہ قبیلہ آج تک وہیں پر ہے، آج تک وہیں پر ایک محلہ ہے وہاں پر، اور وہ لوگ ابھی تک وہاں پر ہیں، اور وہ پانی بھی وہاں پر ہے، وہ کنواں بھی وہاں پر ہے جس سے ان کو پانی ملا تھا. تو یہ بنی اسد کے 3 گروہ ہو گئے تھے. ایک عجیب گروہ تھا بنی اسد کے اندر، اور وہ بنی اسد کا گروہ وہ تھا جو ایک پہاڑی کے اوپر اور ایک اونچائی سے سید الشہداء کے واقعے کو دیکھ رہا تھا اور رو رہا تھا، اور اللہ سے التماس کر رہا تھا کہ اے خدایا اپنے نبی زادے کی مدد فرما، لیکن امام کی مدد کے لیے نیچے نہیں آئے، امام کی مدد کے لیے نہیں آئے. یہ روتے رہے، فریاد کرتے رہے، نیچے نہیں آئے. کیوں نہیں آئے؟ کیا ان کے دل میں خواہش نہیں تھی؟ کیا وہ جو دعائیں کر رہے تھے وہ دکھاوے کی کر رہے تھے؟ کس کے دکھاوے کی کرتے؟ خدا ہی تھا وہاں پہ. نیچے کیوں نہیں آئے؟ ہمت نہیں تھی. دنیا نے پاؤں روک لیے تھے. یہ دنیا بڑی عجیب ہے.
ہم جو سمجھ رہے ہیں نا کہ ہم دنیا کے چنگل سے نکل گئے، شاید اس لیے سمجھ رہے ہیں کہ ابھی امتحان نہیں ہوا ہے، شاید، ویسے سب آپ نکل بھی گئے ہوں بعض اوقات۔ سید الشہداء نے ہمیں کیا سکھایا؟ سید الشہداء نے جو ہمیں سکھایا نا وہ یہ کہ اپنے نفس کے اندر سے اس دنیا کے دھوکے کو کم مت سمجھنا، دنیا کے دھوکے کو کم مت سمجھو۔ دیکھو کتنے بڑے بڑے نام تھے جن کو دنیا دھوکہ دے گئی۔ یہ سلیمان ابن سرد خزائی جو بعد میں قیامت اوابین کے لیڈر بنے، یہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے سید الشہداء کو نامہ لکھا تھا، خط لکھا تھا، بعد میں نہیں آئے۔ تو اعزائے محترم، احیاء دین کیا ہے؟ احیاء دین انسان کا اپنی حقیقت کو ریئلائز کرنا ہے، سید الشہداء کی اس قربانی کی روشنی میں اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے، میرا مستقبل کیا ہے، کس کے لیے زحمتیں اٹھاؤں۔ اور یہ جو ہم اور آپ اپنے دماغ پہ بار بار یہ بولتے رہتے ہیں نا، میں اپنے بیوی بچوں کے لیے زحمت اٹھا رہا ہوں، میں ان کے مستقبل کے لیے کر رہا ہوں، اگر یہ دین کے راستے پہ نہیں ہوا تو ان میں سے کوئی ساتھ نہیں دے پائے گا، ان میں سے کسی کو کچھ نہیں مل پائے گا۔ یہ بدقسمتی سے ایک حقیقت ہے۔ یہ بھی ایک دھوکہ رہ جاتا ہے کہ نہیں ہو جائے گا، سب ایک دھوکہ ہے، نہیں ہوگا۔ خدا کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے، یہی آسان ترین راستہ ہے۔ اب کوئی کہے کہ اس میں قربانی نہیں ہوتی، اس میں مشکل نہیں آتی، بہت مشکلات آتی ہیں، اس سے بہتر ہوتی ہیں، اس سے بہتر ہوتی ہیں۔ ورنہ دیکھو بیٹا تو نبی و خدا کا بھی دنیا سے گیا ہے، مشکل تو آئی ہے۔ بی بی سیدہ کو جو مشکلات اٹھانی پڑی، مشکل تو آتی ہے۔ مولا امیر المومنین نے جو مشکلات اٹھائیں، مشکل تو آتی ہے۔ لیکن ان مشکلات میں بڑا عجیب ایک مزہ ہے، یہ خدائی خاطر ہوتی ہیں، خوشی خوشی اٹھا لیتا ہے انسان، اس میں عظمت ہوتی ہے، اس میں بڑا عجیب سکون ہوتا ہے۔ سید الشہداء نے ہمیں یہ سکھایا اور اس کے ذریعے سے آنے والے لوگوں کے لیے ایک راستہ بنا کے رکھ دیا کہ دیکھو تم اس راستے کے اوپر چلو۔ اور الحمدللہ رب العالمین، خدا نے ہمیں اس تحریک کو سمجھنے کا موقع دیا، سید الشہداء کی ذات سے سیکھنے کا موقع دیا۔ اس کو میں کہتا ہوں زیارت، یہ اصلی زیارت ہے۔ ایک زیارت وہ ہے جو ہم صرف جسمانی اعتبار سے کر رہے ہوتے ہیں، ایک زیارت وہ ہے جو ہم روحانی اعتبار سے کرتے ہیں، اور زیارت بامعرفت ہے۔ اسی طرح انفاق بامعرفت ہے، جو انسان اللہ کی راہ میں دیتا ہے یہ بھی بہت بامعرفت ہو تو اس کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ آپ اللہ کی راہ میں کیا دیتے؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے جب اللہ کی راہ میں دیا، مال تو وہ ہر روز دیتے تھے، بھوک و پیاس تو وہ ہر روز کا کام تھا، ہر روز تقریباً روزہ رکھ لیتے تھے۔ اب جو دینے کی بات آئی تو انہیں کوئی بہت بڑی چیز دینی تھی، دولت نہیں دینی تھی، دولت تو ہر روز دیتے تھے، بھوک و پیاس کا معاملہ بھی نہیں تھا، اس کا بھی کوئی اگلا مرحلہ چاہیے تھا۔ اس سے بڑھ کر مولا، اس سے بڑھ کر، اس سے بڑھ کے کربلا بنتی ہے، اس سے بڑھ کے کربلا بنتی ہے۔ اس سے بڑھ کے کیا ہے؟ اس سے بڑھ کے یہ ہے کہ علی اکبر شہید ہو، علی اصغر شہید ہو۔ کوئی سید الشہداء فرما رہے ہیں کہ لوگ شہید ہو جاتے ہیں، جنگوں میں بھی شہید ہوتے ہیں، اور کیا؟ سید الشہداء نے قربانی کو اور بڑھا دیا۔ اللہ اکبر۔ عصر عاشور پہ کربلا ختم ہو جاتی نا تو جنگ تھی، اس میں بھی مارکے بہت تھے، اس میں بھی علی اصغر کا واقعہ ہے جو جنگ میں نہیں ہونا چاہیے۔ عصر عاشور کے بعد کربلا ہے۔ کربلا کی حقیقت گویا
بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے ہاتھ میں ایک نئی معراج حاصل کر رہی ہے. بڑا معرکہ وہاں پر ہو رہا ہے. اللہ اکبر. سید الشہداء کی شہادت تک بہت کچھ تھا، سید الشہداء کی شہادت کے بعد کچھ اور تھا. وہ سب بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے ہاتھ میں تھا. آپ کے ہاں 11 محرم کی رات ہے آج. یہ 11 محرم کا دن بڑا عجیب تھا. یہ ایام بڑے عجیب ایام ہیں. آج آپ کے ہاں ویکینڈ بھی ہے اور کل آپ کے پاس چھٹی ہوگی، تو ایک کام کر لیجئے، زیارت ناہیہ ضرور پڑھ لیں. زیارت ناہیہ کون سی زیارت ہے؟ زیارت ناہیہ وقت کے امام کا مرثیہ ہے جو انہوں نے اپنے جد امجد کے لیے کہا ہے. زیارت ناہیہ کے جملات میں وہ سوز ہے جو دنیا کے کسی مرثیے کے اندر نہیں ہے. دنیا کے کسی رسا کے اندر وہ سوز درد نہیں ہے جو زیارت ناہیہ کے اندر ہے. السلام علی الشیب الخضیر. اس خون میں نہائی بھی داڑھی کو میرا سلام. السلام علی الحد الطریب. خاک آلود چہرے کو میرا سلام. مولا نے سید الشہداء کے جسد سے لے کر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مظلومیتوں تک سلام ان بیویوں پر جو بے کجاوہ عماریوں پر بٹھائی گئیں. سلام. آج 11 محرم کا دن اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روانگی کا دن تھا. 11 محرم کے دن عمر سعد نے صبح سے اپنے لاشوں کو دفنانا شروع کیا. یہ جتنے بھی لوگ کربلا میں دشمنوں کے مارے گئے تھے بہت بڑی تعداد تھی. ان لاشوں کو اس نے دفنایا. جب سب لاشوں کو دفنا چکا اب لاشیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی پڑے تھی. آپ کو یاد ہے پامال صرف ایک لاشا ہوا تھا. پامال صرف ایک لاشا ہوا تھا امام حسین علیہ السلام کا. باقی جو بنی ہاشم کے لاشیں تھے وہ سارے بے گور و کفن میدان کربلا میں پڑے تھے. اور امام وقت نے ان اجساد پر نوحہ پڑھا ہے. سلام ہو ان ابدان پر جن کے رنگ تبدیل ہو چکے تھے. سلام ہو ان سر کٹے ہوئے لاشوں پر. سلام ہو نیزوں کے اوپر لگائے ہوئے سروں کے اوپر. سلام ہو ان خشک ہونٹوں پر جو کٹے ہوئے تھے. 11 محرم کے دن سید الشہداء اور بنی ہاشم کے لاشیں میدان کربلا میں پڑے ہوئے تھے. عمر سعد لعین نے ان لاشوں کو دفنانے کی اجازت نہیں دی. نہ صرف لاشوں کو دفنانے کی اجازت نہیں دی بلکہ عزیزو جن لاشوں پہ ابھی سر باقی تھے ان سروں کو بھی قلم کر دیا گیا. اس کے بعد انتہائی بے غیرتی کے ساتھ ان سروں کو مختلف قبیلوں میں تقسیم کر دیا گیا تاکہ یہ مختلف قبیلے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس یہ سر لے کر جا کر اپنا انعام حاصل کرے. انسان کی بے غیرتی، ان دشمنوں کی بے حیائی بھی، ان کی حیوانیت اس درجے کے اوپر پہنچی تھی کہ علی اکبر کا سر دکھا کے انعام لینے جا رہے ہیں. مولا ابوالفضل کا سر دکھا کے انعام لیں گے. ان کا کفر اس مقام تک پہنچا ہوا تھا. سروں کو انہوں نے نیزوں کے اوپر لگا دیے. اجساد اسی طریقے سے پڑے تھے. اب سب کو سوار کرنا شروع کیا.
عزیزو یہ چند مصائب کے جملے عرض کروں گا. بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اب ایک تمام موقع آتا ہے سب کو سوار کرنا شروع کرتی ہے. بی بی زینب سلام اللہ علیہا سوار کر رہی ہے اور امام سجاد علیہ السلام خداوند متعال ان کی حفاظت کے لیے بندوبست کرتا ہے. شب عاشور کا ایک عجیب معرکہ ہمارے پاس موجود ہے جب سید الشہداء تمام لوگوں کو بتا چکے کہ سب شہید ہو جائیں گے, علی اصغر بھی شہید ہو جائیں گے. حبیب ابن مظاہر نے ایک موقع کے اوپر اللہ اکبر سید سجاد کی طرف اشارہ کیا اور سید الشہداء سے پوچھا کہ مولا یہ فرزند؟ فرمایا نہیں یہ نہیں, اس کی نسل میں 8 امام ہیں, اس کی نسل میں 8 امام ہیں, اس کی حفاظت کا خدا نے وعدہ کیا ہے, یہ شہید نہیں ہوگا. مولا سید سجاد خدا کے اس نظم کے تحت باقی ہیں. لیکن عزیز و عجیب جملہ عرض کروں گا مولا کی مظلومیت کا. مولا کو جب نے اس اماریوں کے اوپر سوار کیا تو پاؤں کو نیچے سے باندھ دیا کہ کہیں ادھر ادھر نہ گرے. مولا اس مظلومیت کے عالم میں موجود ہے. اب بی بی زینب کبریٰ نے سب کو سوار کر لیا. جب ناقہ بلند ہوا اور مولا سید سجاد نے ایک نظر مقتل کو دیکھا تو باپ کا لاشا پڑا ہے, بھائیوں کا لاشا پڑا ہے, سر نیزوں کے اوپر لگے ہوئے ہیں اور یہ مظلوم بیٹا اپنے باپ کے بے گور و کفن لاشے کو چھوڑ کر جانے پر مجبور. گویا مولا سید سجاد پر غم کی ایک ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ جس کا کوئی حساب نہیں تھا. اگر میں کہوں نا شبیہ میں تو بالکل ایسا جیسا سید الشہداء علی اکبر کی لاشے کو دیکھ کر غمزدہ ہوئے. مولا سید سجاد اپنے بابا کی بے گور و کفن لاشے کو دیکھ کر غمزدہ ہو گئے. بی بی زینب کبریٰ محافظہ امامت وہاں بھی مدد کو آ رہی تھیں, یہاں بھی مدد کو آئیں. مولا سید سجاد کو دیکھ کر کہا بیٹا غم نہ کرو, تمہارے باپ کا لاشا دفن ہوگا, یہاں پہ زیارت گاہیں بنیں گی, پوری دنیا تمہارے باپ کا نام یاد رکھے گی. بی بی کے یہ جو کلمات تھے اور وہ جو بعد میں یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر کلمات کہے, اگر میں عرض کروں عزیزان محترم اگر یہ جملہ قبول فرمائے یہ وحی سے کم نہیں ہے, وحی کی طرح کے جملات ہیں, یقیناً وحی نہیں ہے. حضرت جبرائیل کی صرف رسول خدا پہ نازل ہوتے تھے, لیکن یہ جو انداز ہے مستقبل کو بتانے کا یہ اللہ کی طرف سے کوئی خاص الہام ہے جو بی بی اس طرح سے ان حالات میں ارشاد فرماتی ہیں کہ یہ ہوگا اور یہ ہوگا. اور آج میں اور تم 1400 سال کے بعد یہاں بیٹھ کر جو امام حسین کا مرثیہ پڑھ رہے ہیں, ماتم کر رہے ہیں, مجلس کر رہے ہیں, بی بی کی اسی پیشن گوئی کا اثر ہے جو ہم یہاں بیٹھے ہیں. عزیز بس ایک روایت اور عرض کروں گا. ایک موقع آیا جب بیبیاں مقتل کے سامنے سے گزرنے لگی, بیبیوں سے ضبط نہیں ہوا, شاید سب کے رسیاں بندھی ہوئی تھی, سب بیبیوں نے اپنے آپ کو اماریوں سے گرانا شروع کر دیا. اللہ اکبر, بندھے ہوئے بازوؤں سے ان اماریوں سے نیچے کیسے آئی ان ناقوں سے, سب زمین پر آئی ہیں. اور محمد سجاد علیہ السلام بھی کسی نہ کسی حالت میں زمین پر آئے گویا. اور بی بی زینب کبریٰ سید الشہداء کے لاشے پر پہنچی اور ماتم کرنا شروع کیا, سید الشہداء کا نوحہ پڑھنا شروع کیا. عزیزو ایک روایت بڑی عجیب روایت ہے, اللہ شاہد ہے, شاید یہ روایت صحیح ہے, میں طالب علم کیا کہہ سکتا ہوں, لیکن ایک روایت میں لکھا ہے بی بی زینب کبریٰ نے امام حسین کے کٹے ہوئے سر کا بوسہ لیا. گردن کی جس حصے سے سر کو کاٹا گیا تھا بی بی زینب نے وہاں کا بوسہ لیا اور مدینے کا رخ کر کے کہا ہے اللہ کے نبی ھذا حسین کا مرمل بالدماء, جس حسین کو آپ چوما کرتے تھے, جس کو کندھوں میں بٹھایا کرتے تھے, آج یہ آپ کا حسین ہے, اس کا سر نیزے کے اوپر ہے. بس عزیزو ایک موقع کے اوپر شمر اللعین گویا چوتھے امام کے پاس آیا اور کہتا ہے کہ سجاد اب بیبیوں سے کہو کہ چلیں اور یہ ماتم نہ کریں, یہ نوحہ نہ پڑھیں. امام سجاد کیسے بھوپی سے کہتے کہ نہ کریں, امام سجاد خاموش رہے. اس لائن نے ایک کوڑا امام کی کمر پہ مار.
امام سید سجاد سید صابرین نے صبر کیا، اس نے کوڑا مہاراج ہی تو کہنا کتنا سخت ہے، امام مظلوم ہے یہ سجاد مولا سجاد کے پاؤں میں گویا زنجیریں بندی ہوئی ہیں، گویا امام کے اوپر کوڑوں کی بارش شروع کر دی اس لائن نے۔ بی بی زینب کبریٰ نے دیکھا، وہ تشریف لائی اور کہا اے سجاد ہم چلنے کو تیار ہیں۔ فرمایا بھوپی اماں آپ میرے والد کے لاشے پر ماتم کریں، میں کوڑے کھاؤں گا لیکن یہ ماتم باقی رکھیں، یہ نوحہ باقی رکھیں۔ آج میں اور آپ عزیزو نہیں معلوم سید سجاد کے کتنے کوڑوں کے نتیجے میں آج یہ مسائب پڑ رہے ہیں، آج یہ آنسو آ رہے ہیں، آج یہ ماتم ہے، آج یہ مرثیہ ہے، آج یہ نوحہ ہے۔ اللہ کا شکر ہے اے خدایا تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا جنہوں نے مولا سید سجاد پہ ظلم کیا، جنہوں نے قیامت تک اس ظلم کے اوپر رضایت کا اظہار کیا، سب کو بدترین عذاب میں مبتلا فرما۔ اے پاک پروردگار پرچم اہل بیت کو مزید عزت استحکام سربلندی نصیب فرما، ان کے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کی نصرت اور اصلاح میں شہادت نصیب فرما۔ ماتم حسین۔